بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ناچیز کا عنوان ہے اہل سنت ماتم کیوں نہیں کرتے، اور سب سے پہلے ماتم قاتلان امام علی مقام اور یزید کے گھر سے ہوا۔ اہل سنت ماتم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اہل سنت متبع ہیں، مبتدع نہیں، اور اہل سنت اہل بیت کے وفادار و پیروکار ہیں، نہ کہ یزید اور قاتلان امام پاک کے۔ اہل سنت کے تمام ائمہ اہل بیت، خصوصاً امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کربلا کے عینی شاہد ہیں، اور ان کے شہزادے امام محمد باقر جو کربلا شریف میں 4-5 سال کے تھے، اور پھر ان کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم، کسی نے بھی غم امام حسین اور شہدائے کربلا کے غم کی مجلس منعقد نہ کی۔ سنی شیعہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امام زین العابدین جو واقع کربلا کے بعد تقریباً 34-35 سال زندہ رہے، ایک دن بھی مجلس عزا منعقد نہ فرمائی۔ دل شریف میں یقیناً غم تھا، لیکن شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اظہار غم نہ فرمایا۔ تو انہی اہل بیت کرام کے اماموں کی پیروری کرتے ہوئے اہل سنت ماتم نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف سنی و شیعہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سب سے پہلے ماتم یزید کے گھر ہوا اور قاتلان امام حسین نے ماتم کیا۔ اب محبین یزید تو قاتلین امام حسین کی پیروری میں ماتم کرتے ہیں، لیکن اہل سنت یزید اور قاتلان شہدائے کربلا سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی پیروری نہیں کرتے، بلکہ اپنے ائمہ اہل بیت اطہار کی پیروری کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اس موقف پر دلیل کہ سب سے پہلے ماتم یزید کے گھر سے ہوا، وہ اہل سنت کی کچھ کتب سے پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی کسی ماتم کرنے والے کو منع بھی نہیں کرتے، کیوں کہ جن کے بڑوں نے امام پاک کو قتل کر کے ماتم کیا، ان کے چھوٹے اگر ماتم کرتے ہیں تو اہل سنت انہیں منع نہیں کرتے، کیونکہ ہر کوئی اپنے بڑوں کے طریقے کو زندہ رکھتا ہے۔ پہلا ماتم یزید کے گھر ہوا، اس پر اہل سنت کی کتابوں کے حوالے درج ذیل ہیں۔ امام ابن سعد طبقات الکبیر کے اندر جلد 6 صفحہ 448 پر لکھتے ہیں، ثم امر بالنساء یزید نے حکم دیا عورتوں کو اہل بیت کی، فادخلنا علی نسائہ، تو وہ اس کی گھر کی عورتوں میں داخل ہوئیں۔ وامر نساء آل ابی سفیان، یزید نے آل ابی سفیان کی عورتوں کو حکم دیا، فاقمنا الماتم علی الحسین 3 ایام، تو انہوں نے 3 دن امام حسین پر ماتم کیا، یعنی یزید کی عورتوں نے۔ فما باقیت منہن امرأۃ الا طلقتنا تبقی وتنتحب ونخن علی حسین 3، کوئی عورت بھی نہ بچی جس نے امام حسین پر 3 دن رونا پیٹنا اور نوحے نہ پڑے ہوں۔ اہل سنت کی دوسری کتاب محدث امام ابن جوزی فرماتے ہیں، المنتظم جلد 5 صفحہ 344 پر، ثم دخلنا دار یزید، پھر امام علی مقام کی عورتیں مستورات پاک یزید کے گھر داخل ہوئیں۔ فلم یبق من آل معاویۃ امرأۃ الا استقبلتہن تبقی وتنوخ علی الحسین، آل معاویہ کی کوئی عورت نہ بچی جنہوں نے
رونا پیٹنا اور حسین پر نوحے نہ کیے ہوں۔ اہل سنت کے تیسرے امام امام شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد 3 اور صفحہ 304 پر لکھا وہی بات کہ امرا نساء آل ابی سفیان، آل ابی سفیان کی عورتوں کو یزید نے حکم دیا فاقمنا الماتم علی الحسین 3 ایام۔ چوتھی کتاب اہل سنت کی البدایہ والنہایہ، اس پر بھی امام ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274 پر لکھا ہے کہ سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر ہوا۔ یہ فرماتے ہیں فاستقبلہن نساء آل معاویہ یبقین وینخن علی الحسین ثم اقمن المناحۃ 3 ایام۔ 3 دن تک امام حسین پر نوحے کرتی رہیں معاویہ، آل معاویہ کی عورتیں، اور 3 دن انہوں نے ماتم کیا۔ حق 4 یار کی نسبت سے ان 4 حوالے اہل سنت کی کتابوں کے بعد اب خلفائے ثلاثہ کی نسبت سے 3 عدد حوالہ جات شیعہ کی کتب سے پیش کرتا ہوں۔ شیعہ مذہب کی کتب اربع کے 4 میں سے مالا یحضرہ الفقیہ کا مصنف ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ابن بابویہ قمی المعروف شیخ صدوق، جس کی وفات 381 ہجری میں ہے، اس کی مختلف مجالس میں تقاریر و بیان کا مجموعہ الامالی کے نام سے چھپا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ مجلس ہے اس کا صفحہ نمبر 130 ہے، اور مجلس ہے الحادی والثلاثون 31ویں مجلس۔ محرم شریف سن 368 ہجری میں 10 محرم کو اس نے یہ مجلس پڑھی۔ اب وہ کیا لکھتا ہے کہ راوی ہے حاجب عبید اللہ ابن زیاد، وہ کہتا ہے کن تو معہم، میں قافلہ حسین کے ساتھ تھا، فما مررنا بزقاق، ہم الا وجدناہ ملعا رجالا ونساء یضربون وجوہہم ویبکون، ہم جس گلی کوچے سے گزرتے تھے وہ گلی کوچہ مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا، یضربون وجوہہم، اپنے منہوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ویبکون، رو رہے تھے۔ تو قتل کرنے کے بعد قاتلان امام حسین گلیوں میں نکل کر جلوسوں کی شکل میں مرد عورتیں اپنے آپ کو مار رہے تھے۔ آگے یہ لکھتا ہے شیخ صدوق ثم ادخل نساء الحسین علی یزید ابن معاویہ فسخن نساء آل یزید وبنات یزید وبنات معاویہ واہلہ واقمن الماتم۔ یہ بھی لکھتا ہے کہ یزید کے گھر والیوں نے ماتم کیا ہے۔ شیعہ مذہب کا دوسرا حوالہ، پہلے سنی مذہب سے شیعہ مذہب اختیار کرنے والا سبت ابن الجوزی تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 222 اور 223 پر لکھتا ہے لما دخلت نساء الحسین وبناتہ علی نساء یزید، جب امام علی مقام کی عورتیں اور بیٹیاں شہزادیاں یزید کی عورتوں کے پاس گئیں، قمنا الیہن، تو یزید کی عورتیں آگے کھڑی ہوئیں، وسخنا وبکینا واقمنا الماتم علی الحسین، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور امام حسین پر ماتم کیا۔ یہ تیسری کتاب شیعہ مذہب کی معتبر الاحتجاج طبرسی ابو منصور احمد بن علی، جو 6 صدی کا ہے، ایران قم سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر چند شیعہ ملاؤں کو دھوکہ لگا ہے، انہوں نے اس کتاب کو ابو الفضل طبرسی صاحب مجمع البیان کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ان کا وہم ہے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، ابو الفضل طبرسی اور ابو منصور طبرسی۔ یہ ابو منصور طبرسی کی الاحتجاج ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 356، 57، 58، 59 پر احتجاج و فاطمہ الصغریٰ علی اہل کوفہ،
یعنی امام حسین کی شہزادی نے جو احتجاج کیا تھا اہل کوفہ کے خلاف، وہ ہے آگے حضرت زینب امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ کا خطبہ جو شیعہ گستاخی کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لما عطا علی بن الحسین، جب امام زین العابدین کربلا سے اپنی عورتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے، وکان مریضاً، یہ بیمار تھے، یا لما اوتی علی بن الحسین بالنسبۃ من کربلا وکان وَإِذَا نِسَاءُ اہل کوفہ وَإِذَا نِسَاءُ اہل الکوفہ، اہل کوفہ کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ ینتضبن مشققات الجیوب والرجال معہن یبکون، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے، کھور ڈالے عورتوں نے، اور مرد ان کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ فقال زین العابدین، امام زین العابدین نے فرمایا ماتم کرنے والوں سنو، ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قاتلنا غیرہم، فرمایا یہ ہم پر رو رہے ہیں، ہماری اس پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ان کے غیروں نے تو نہیں کیا، انہوں نے تو ہمیں قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر ہی جو بات مشہور ہے کہ سیدہ قدسیہ زینب پاک نے بد دعا دی تھی، اتبکون اخی، تو میرے بھائی کو رو رہے ہو؟ اجل واللہ فبکو، اللہ کی قسم تم روتے رہو گے ہمیشہ، فإنکم احری بالبکا، تم رونے کی زیادہ حقدار ہو، فبکو کثیرا وادخو قلیلا، تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ تو یہ 3 عدد حوالہ جات تو یہ شیعہ مذہب کے کہ سب سے پہلا ماتم قاتلان امام حسین نے کیا اور یزید کی عورتوں نے کیا۔ پھر پہلی صدی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی صدی شروع ہوئی تو 352 ہجری تک کسی نے ماتم نہیں کیا۔ 392 ہجری کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پہلے ماتم جو یزید کے گھر سے ہوا تھا، اس کے بعد 290 سال تک روئے زمین پر کسی جگہ ماتم نہیں کیا گیا۔ 352 ہجری کو عراق بغداد کے اندر ایک رافضی حاکم احمد بن بوئے دیلمی معز الدولہ نے، اس کی حکومت آئی اور اس نے محرم شریف میں 352 ہجری کو حکم دیا کہ 10 محرم کو بازار بند رکھے جائیں، اور امام ابن کثیر دمشقی کی عبارت یہ ہے، اس نے کہا ان تغلق الاسواق، بازار بند رکھے جائیں، سیاہ کب وان تخرج النساء، عورتیں باہر نکلیں، حاسرات عن وجوہہن، اپنے منہ کھول کر، پردے منہ سے ہٹا کر، ناشرات شعورہن، اپنے بال کھول کر، فی الاسواق، بازاروں میں نکلیں، یلطمن وجوہہن، اپنے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے، منہ پیٹتے ہوئے، ینخن علی الحسین، امام حسین پر نوحہ کرتے ہوئے، ففعل ذلک، تو اسی طرح کیا گیا۔ یہ 352 کو شروع ہوا، پھر 363 تک یہ جاری رہا، حالانکہ یہ معز الدولہ سن 356 ہجری کو فوت ہو گیا، لیکن اس کی خبیث بدعت جو اس نے شروع کی تھی ماتم والی، وہ اس کے بعد بھی کئی سال جاری رہی۔ علماء اہل سنت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو حق اہل سنت کا مذہب سمجھایا، تو مرنے سے پہلے اس نے اہل سنت کی طرف توبہ کر لی، لیکن جو اس نے برا کام شروع کیا تھا وہ جاری رہا۔ پھر نہ جانے 363 کے بعد، کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں سنیوں کی، تو بغداد عراق میں ماتم بند ہو گیا۔ پھر آج تک عرب شریف میں ماتم نہیں ہوتا، یہ ایران اور جو عجم کے علاقے ہیں ان میں یہ ماتم ہوتا ہے، لیکن یہ ماتم شروع یزید کے گھر سے ہوا تھا، شروع قاتلان امام حسین نے کیا تھا، تو اہل سنت کثرہم اللہ تعالی اہل بیت اطہار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ امام زین العابدین 34-35 سال زندہ رہے، کبھی انہوں نے کوئی ماتم، کوئی مجلس عزا منعقد نہیں کی۔ ماتم کرنے والے حضرات کو بھی اپنے اس فعل پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ یزید کی سنت عمل کر کے امام حسین کو راضی کر رہے ہیں یا یزید کے حامی بن رہے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔